ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا تھا۔ دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا تھا۔ یہ دونوں صحابہ کرام اپنے گھر سے تشریف لے گئے اور یہ دونوں صحابہ کرام ایک ہی وقت ایک ہی دن اکٹھے حضور علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے۔ سلام دعا کے بعد حال احوال پوچھا اور اس کے بعد دونوں صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی وجہ پوچھی اور دونوں صحابہ کرام نے اپنی اپنی وجہ بتائی۔ تو پھر یہاں سے آپ ان دونوں صحابہ کرام کی محبت دیکھیں۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر پہلے آپ تشریف لے جائیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ اے علی نہیں، پہلے آپ تشریف لے جائیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر آپ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج تک سورج نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی شخص نہیں دیکھا، اس لیے پہلے آپ تشریف لے جائیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میری بیٹی جو فاطمہ ہے میں اسی کو دوں گا جو بڑی فضیلت والا ہوگا، لہٰذا آپ بڑی فضیلت والے ہیں، پہلے آپ تشریف لے جائیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر آپ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ابراہیم علیہ السلام کا سینہ دیکھنا ہو وہ میرے یار ابو بکر کا سینہ دیکھ لے۔ پھر حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے آدم علیہ السلام کو دیکھنا ہو، موسیٰ علیہ السلام کی نماز کو دیکھنا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کو دیکھنا ہو، جس نے حسن یوسف دیکھنا ہو اور جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہو وہ مولا علی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہاں دونوں صحابہ کرام کی محبت دیکھیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر آپ کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہیں، قیامت تک جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر جس جنت کی آپ بات کرتے ہیں کیا آپ کو پتہ نہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر ایک دودھ کا پیالہ حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تھا، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دودھ اور یہ پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دودھ اور یہ پیالہ علی کے لیے جنت سے آیا ہے، لہٰذا اے علی آپ بڑی فضیلت والے ہیں، پہلے آپ تشریف لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے حضور ہوں گے، فاطمہ حسن اور حسین ہوں گے، جنت کہے گی جنتی آ گئے، آواز آئے گی جنتی نہیں بلکہ جنت کے مالک آ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر آپ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت نازل کی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت نازل کی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ان کا مکالمہ ہو رہا تھا، ادھر اللہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سارے فرشتے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو کہو کہ یہ دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دروازے پر 2 دیوانے آپ کی محبت میں جھگڑ رہے ہیں، پہلا کہتا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، دوسرا کہتا ہے کہ پہلے آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جا کر کہو کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ حضور علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور دونوں کا ہاتھ پکڑا اور ایک ساتھ اندر تشریف لے آئے۔
سبحان اللہ، اب قربان جائیے حضور کے لفظوں پر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان ساتوں زمین راکھ بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کے سارے فرشتے ان دونوں کی شان لکھنے بیٹھ جائیں تو قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن ان دونوں کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔